تین جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ تین جانور گھر میں غربت لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے ہیں جو گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے، رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بے حد منحوس ہوتا ہے، یہ گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے تین جانور کا بھی بتائیں گے اور ان تین جانوروں کا بھی بتائیں گے جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم۔ رحمت اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان اور دوسری رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، جس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے، خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا۔ ترجمہ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی پودے اور بے جان اشیاء بھی فائدہ حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیاباں ہو جاتی تو آپ دعا فرماتے اور باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحمت فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو بند کر کے انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے، آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر فرماتے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑے۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند و بالا مثالوں سے جو ہے نا لبریز ہے، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان تین جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگنا منحوس ہوتا ہے اور جو رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی، وہ آواز اتنی زیادہ شدت کی ہوگی، اسے سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ آسمان کا راجہ عقاب ہے، لیکن چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت یا گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تر اتر سے کر بیٹھتی ہیں، اور آپ نے ضرور غور کیا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے۔ گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت زیادہ منحوس مانا جاتا ہے۔ ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو، بزرگوں کا کہنا ہے چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر پر عن قریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ آنے والے مصیبت اور پریشانی زیادتی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی۔ نمبر 2، مکڑی۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بس جانا منحوس ہوتا ہے اور جو
تنگی مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے مکڑی۔ ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور تیزی سے جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیں کہ مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں پناہ لی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے اور ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے جالا بنا دیا۔ اس لیے بنیادی طور پہ مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالے کو مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسی ہی مکڑی جالا بنائے فوری طور پہ اسے صاف کر دیں، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرانے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم از کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور ہے لال بیگ۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ نہ صرف مسلمانوں پہ برکتی اور بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، اور لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات میں سے سب سے بڑا انسان کا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو جائیں تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے بھی گھر میں زیادہ تعداد میں لال بیگوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگ کا جمع ہونا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں، تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا دیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت زیادہ مبارک ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے آنے والا ہے اور آنے والے وقت اس گھر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ چڑیا ہے۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دیتا ہے، بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کر دیتی ہے، اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ
خوشخبری کی بات ہے، کیونکہ اس میں گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے اور چہچہاٹ سنائی دینے لگتی ہیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں میں بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے، ان میں سے یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی محاورت کے لطاف میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے مواقع کم از کم میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کے اذان کے ساتھ ان کی چہچہاٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ گھر آنگن میں شان کی دھوپ میں یہ ننھے ننھے قدموں سے پھدکتی اور دانہ چگتی دکھائی دیتی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا اپنی آخری تسبیح اور اس کے ساتھ ساتھ شاخوں پر جا کر بیٹھ جاتی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی کے گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا، وہاں قیام پذیر ہونا بھی ہے، اور یہ قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایت میں اسے ایک نیک شگون اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے، وہاں گھونسلہ بناتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوقات میں سے ہے، اور یہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پہ بیان کیا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فال تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کا گھر کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جگہ پرامن اور محفوظ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پرانے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا چہچہاتی رہیں تو وہ گھر ہمیشہ خوشحال اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقامات کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکیں۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے، جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں وہاں قدرتی ماحول مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسیاتی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایت میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوقات سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ برکت اور خوش نصیبی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا، یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں۔ قبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی ڈالا تو ان میں آ کے بلی آ کر پینے لگی، تو انہوں نے برتن کو اس کے چھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ تو قبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والی یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے بشرطے کہ یہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس میں حدیث میں بلی کو گھر کے خادم تشبیہ دی گئی، کیونکہ خادموں
کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ اگر اسے نجس و ناپاک قرار دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں، کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے یہ دعا دے دے یا بد دعا، وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں اور بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں، اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیو، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کرے دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے، یہ بہت زیادہ غنیمت کی بات ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے، انہیں اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے، کبھی اس کے لیے کوئی کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلانا شخص نے بلی کا خیال رکھتا ہے، پیار کرتا ہے اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کی بات اس کی حالت ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا، اچھا بن جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر بلی آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیادے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی۔ کب آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کی غموں خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا جہاں تک کہ وہ بھول گئی، مر گئی، اور وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا، خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو، اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام جو ہے نا